مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. تیسرے پارہ میں آل عمران اس کے تحت عیسائیوں کے متعلق گفتگو جاری ہے. چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک آپ نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یاد رکھو تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. لازم نہیں ہے کہ مال و زر ہی خرچ کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ وقت صرف کرتا ہے تو وقت دے. اگر اپنے قوت اسلام کے لیے دے سکتا ہے تو اپنی قوتیں دے. اگر مال و زر سے بہرہ ہے تو وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. سب کے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال ہیں. آواز کھول دو. سب کے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال ہیں. اس کے ضمن میں جو بات ہے کہ جو یہودی تھے انہوں نے دو قسم کے شبہات گڑھ لیے تھے. ایک تو وہ اپنے پاس ہی کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ بات انہوں نے گڑھی ہوئی تھی کہ جی گوشت اور اس کا دودھ یہ حرام ہے, ہم اس کا استعمال نہیں کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لیے تمام کے تمام جو کھانے ہیں وہ حلال ہیں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے کہ جناب اسرائیل نے جو اپنے آپ پر ذاتی طور پر حرام ٹھہرا لی. بعض اوقات انسان کی ذاتی دلچسپی بھی ہوتی, اور جو اسرائیل ہے یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, کیونکہ یہود کا جو آغاز ہے وہ یہی سے شروع ہو رہا ہے جناب یعقوب علیہ السلام. اور آج کل کے ہمارے کچھ دوست کم علمی کی بنا پر وہ اسرائیل پہ لعنت, اسرائیل مرد آباد, یہ میں جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اللہ تعالی نے باقاعدہ نام خاطب کر کے فرمایا کہ ان کے اوپر کچھ حرام نہیں ہے, مگر جناب اسرائیل علیہ السلام نے ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر جن کو ترک کر دیا بس وہی ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان تورات کے نازل ہونے سے قبل کی یہ بات ہے. یہودی تو یہ کہتے ہیں جی ہم اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ کرتے حرام ہے, تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو معاملہ ہے بات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا, اور انہوں نے اپنے پاس سے یہ باتیں گڑھی ہوئی ہیں. بہت سے انہوں نے انتشار بپا کی, بہت سی شورشیں بپا کی, لیکن خود کو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے کہلواتے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو تو تورات کو ہی لے آؤ. اس سے اگلا جو انہوں نے شبہ پیدا کیا وہ یہ کہنے لگے کہ جی جو بیت المقدس ہے یہ جو ہمارا قبلہ ہے سب سے پہلا قبلہ یہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ,
جو پہلا قبلہ ہے، جو پہلا گھر ہے، جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ مکہ میں بیت اللہ ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ساری کی ساری جو انسانیت ہے، سب کے سب جو عالم ہے، ان کے لیے یہ جو بیت اللہ ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالی نے فرما دیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے اہل کتاب، تم اللہ تعالی کی نشانیوں کو، اللہ تعالی کی آیات کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ تمہارے پاس نہ کوئی ٹھوس دلیل ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ اہل کتاب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے اس پر جو تم یہ عمل کرتے پھرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اے اہل ایمان، یہ جو تم ایمان لے آئے ہو اس کے بعد جو غیر مسلم ہے، جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو۔ ایمان کے بعد اگر تم ایمان لے آئے دوستیاں رکھو، بڑے تعلق داریاں رکھو، بڑے تمہارے ان کے ساتھ سلام دعا ہو، یہ بالکل بھی نہیں پسند کرتے کہ تم مسلمان ہو، راہ حق پر ہو، اور یہ واپس اپنے دین میں پلٹنے پر کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 102 نمبر آیت سے 120 نمبر آیت تک جو تنظیمی ہدایات ہیں اس کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ اور مدینے کے اندر جو یہ زیادہ معاملہ خراب ہوا کہ منافقین کا بھی زور ہو گیا کچھ نہ کچھ، اس کے بعد اور بڑے معاملات، جنگ و جدل کے معاملات پیش آنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی مضبوطی سے تھام لو اور یہ بٹواروں میں نہ بٹو، ایک جماعت ہو تاکہ للہیت کا، اسلام کا جو ہو سکے۔ اور جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے کرنا چاہیے کہ اس کی ناشکری نہ ہو، اس کی اطاعت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہر قسم کے معاملے کے اندر انسان کو پختہ طریقے کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور تنظیمی ہدایات میں اگر دیکھا جائے، اور یہ جو منافقین ہیں ان کا اگر دیکھا جائے، اور اگر یہ فورن پالیسی کے مطابق بھی اس پر عمل کیا جائے، اسلام نے ایک بڑا بہت آسان اچھا اصول دی ہے۔ آپ اگر داخلی معاملات میں یا خارجی کرنا چاہتے ہیں منافقین کا، تو کہ اگر داخلی معاملات کی بات آئے تو عدل قائم کیا جائے، ہر عدل ہو، انصاف ہو، تو یہ جو منافقین ہیں ان کو عدل بڑا چبھے گا، خود یہ واضح ہو جائیں گے کہ جی ان کو بڑی تکلیف ہے جو اسلام عدل کا نظام ہے۔ اور اگر خارجی معاملات کے اندر منافقین کا جو ترنت کرنا ہو تو وہ اس طرح کے جہاد کیا جائے۔ جب جہاد کیا جائے گا یہ منافقین دوڑ لگا جائے، جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا، عبداللہ بن ابی 300 اپنے ساتھی لے کر فرار ہو گیا، اور بعد میں ڈالا کہ جو غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے صحابہ، اگر وہ بھی میرے ساتھ مل جاتے تو وہ شہید نہ ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے تحت آگے بات آ رہی ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تمہارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تم اچھائی کا درس دو، برائی سے روکو۔ 104 نمبر آیت سے لے کر 110 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے یہ جو امت محمدیہ ہے اس کی ذمہ داریاں بتائیں۔
کہ جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، کہ تمہاری جب کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے، تم جب ان کے ساتھ بھڑ جاؤ، پیٹھ نہیں پھیرنی، ڈٹ جانا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پورا مقابلہ کرنا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اور یہ جو ضربت علیہم الذلہ، یہ جو ان لوگوں گمراہی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور ان کو بعض اوقات مہلت بھی مل جاتی ہے، یاد رکھو کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، تو زمین میں اور فساد کر لو، تمہارے لیے جو میں نے جہنم تیار کیا تم اسی کا بالا لو، اور بعض اوقات انسان ان کی رسی کھینچ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہٹلر جیسے یہودیوں کو ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس قدر مہلت دے دیتا ہے کہ یہ غیر مسلم مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے ایمان والو آپسی معاملات جو ہیں ان کو یہ جو تمہارے ساتھ بغض و دعوت رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، ویسے تو بڑے میٹھے بنتے ہیں، ان کے چہرے سے اور جب یہ طرف سے بڑا بغض ہے، ان کے چہروں پر واضح ہے کہ یہ مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ ان کے سینوں میں کیا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب یہ ملاقاتیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، جب مسلمانوں سے سلام دعا ہے، تعلقات ہیں، تو بڑی جلدی کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جو بات کا حال ہوتا ہے یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس قدر ان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا قل، اے ان کو کہہ موتوا بغیظکم، اپنے جو ہے غصے میں مر جاؤ تم، اس قدر فرمایا۔ اور یہ تو میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے، یہ جو عیسائی ہیں میں نے ان کے ساتھ، ان کے پادری کے ساتھ اور یہ اس طرح کی گفتگو کی کوشش کی، اس قدر نفرت مسلمانوں کے لیے، ایک دم میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور مارنے کو پکڑنے کو دوڑتے ہیں اور ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کس طرح میں اس کو جھگڑا کروں اور اس کو پکڑوں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بہتان بازی کر کے اس کے ساتھ میں الجھ جاؤں، اس قدر ان میں غصہ پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یہ تو اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں کہ اپنی انگلیاں چیرنے کو چبانے کو پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کو تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اس قدر بدبخت ہو تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوستی اور دشمنی کا اصول بڑا آسان طریقے سے واضح کر دیا کہ جو دشمن ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، جو تمہارا دوست ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں خوشی پہنچے، تمہارے دوست کو خوشی پہنچے، اگر اس کو دکھ ہوا تو تمہیں بھی دکھ ہوا، اگر تمہیں دکھ پہنچا تو اس کو بھی دکھ پہنچا۔ اصل دوست اور اصل دشمن کی نشانی یہ ہے کہ اگر تمہیں خوشی کو بھی خوشی ہوتی ہے، اگر تمہیں دکھ ہوتا ہے تمہارے دوست کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری خوشی میں غمگین ہو جائے اور تمہاری غمی میں خوش ہو جائے۔ اس کے بعد سے لے کر 189 تک اللہ تعالیٰ نے احد اور یہ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد جو ہے وہ ہجری کے اندر پیش آیا، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد، اس علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 سپاہی ہیں، اس کے اندر عبداللہ بن ابی یہ 300 اپنے ساتھی لے کر موقع سے غائب ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔
آپسی معاملات، آپسی بات چیت یہ طے ہوتی ہے کہ مدینے کی بستی سے نکل کر آگے احد کا جو مقام ہے وہاں جا کر احد پہاڑی کے قریب ہم مقابلہ کریں گے کفار و مشرکین کا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا کرے گی۔ لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اذ ہمت تفشلا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اسی پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ آگے سود کے احکامات کا ذکر شروع ہو گیا۔ پہلے سود کے جو ہم نے پڑھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، وہ اس زمرے میں تھا کہ سود پر جو اصل اماؤنٹ پہ جو اوپر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، اگر کوئی لاکھ روپے اس کے اوپر کوئی چیز مقرر کر لی کہ جی آپ نے 5% دینا ہی دینا ہے، تو وہ کیا شمار ہوگا؟ سود۔ یہاں پہ سود مرکب کی مثال واضح کی ہے، سود مرکب کو واضح کی ہے، وہاں پہ سود مفرد تھا کہ لاکھ روپے کے اوپر جتنا بھی لیٹ ہوتا جائے یا اماؤنٹ بڑھتی جائے، ایک لمیٹڈ تھا، کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ نے اس قدر مجھے آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ سود کا ذکر ہے مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ دگنا دگنا کر کے یہ جو تم سود کھاتے ہو اے ایمان والو یہ تم نے نہیں کھانا۔ دگنے دگنے سے کیا؟ اگر کسی سے بات یہ طے ہوئی کہ آپ نے لاکھ روپیہ مجھے جو ہماری ہے لاکھ روپیہ آپ نے میرے سے قرض لیا ہے، اب آپ نے جب مجھے واپس کرنا ہے 5,000 روپیہ کرنا ہے، آپ کے پاس مہلت 3 دن کی ہے، 3 دن کے اندر وہ بندہ 5,000 روپے ادا نہیں کر سکا، یہ بھی سود ہے جو 5,000 روپیہ اوپر دینا ہے۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اس نے کہا جی اب 1,05,000 آپ نے مجھے 10,000 روپیہ یہ جو سود ہے یہ دینا ہے، اب کتنا 1,15,000 روپیہ، آپ کے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر دوبارہ وہ جو ہے وہ پیسے اس کے نہیں ادا کر سکا۔ اب اس نے کہا جی 1,15,000 اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر 15,000 روپے آپ نے مجھے سود دینا، آپ کے پاس 3 دن ہے، وقت متعین کر لیتے ہیں۔ اب اس طرح کر کے جو اصل اماؤنٹ ہے وہ 3 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے اور سود بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ ایسا پھنسا ہے، اس کا گھر بھی بک گیا ہے، گاڑی بھی بک گئی ہے، اس کے سارے معاملات زیرو ہو گئے ہیں، کاروباری لحاظ سے فائنینشیل بھی وہ زیرو ہو گیا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، لباس بھی پھٹا پرانا ہو گیا ہے، لیکن سود کے چکر میں وہ ایسا پھنسا ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو سود نہیں کھانا، اور یہ سود حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار، اور ڈرو ساتھ سے التی الکافرین، یہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر انسان اس آیت کو بڑے ہی انہماک کے ساتھ، بڑے ہی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا کے اگر یہ آیت انسان پڑھے دہرائے تو انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، دل اس کا غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اس میں شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کہیں کہ جی اس میں تو آگ کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے، اس میں کہاں سے شفقت کا پہلو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نار ہے، یہ جو آگ ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی ہے، ایمان والوں کے لیے تیار نہیں کی ہے، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے وہ دین اسلام پر ہی کاربند رہیں، اسلام کی حقانیت پر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اس کی طرف لپکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ جو لوگ راہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپ چھپ کے خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں
کبھی یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کبھی یہ لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، یہ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی جب بھی خرچ کرے، ذاتی اس کی اس کے اندر کوئی نہیں ہونی چاہیے، ذاتی خواہش۔ ایک مسجد اس کو بڑی پسند ہے، وہاں جا کے وہ لاکھ روپیہ بھی دے، لیکن ایک مسجد جو ہے وہاں پہ ضرورت ہے لیکن وہاں پہ وہ 10 روپے بھی نہ دے۔ ذاتی خواہش کو اللہ کے راہ کے درمیان جو انفاق کرنا ہے اس میں نہیں، جہاں پہ حق بنتا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ لاکھوں روپے انسان وہاں پہ لوٹا دے جہاں پہ 10 روپے کی ضرورت نہیں، اور انسان جہاں پہ 10 روپے کی ضرورت ہے وہاں پہ انسان کبھی 1 روپیہ بھی ادا نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ آل عمران میں اس کا جنگ احد کا ذکر فرما دیا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ مسلمانوں کو ذرا تسلی دی گئی، کیونکہ جب جنگ کا موقع تھا کفار جو تھے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کا ایک دستہ جو تھا وہ جبل رومان پر مقرر کہ جی فتح ہو شکست ہو، آپ نے یہ جو درہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب کفار بھاگ گئے، دوڑ گئے کہ جی شکست تسلیم کر لی ہے، تو یہ 50 یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دستہ وہاں پہ مقرر کیا تھا، انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی، اب اپنی اپنی پوزیشن چھوڑو، مالک۔ جب انہوں نے یہ سمیٹنا شروع کیا، کفار نے دیکھا جی ہم کو پیچھے سے ایک رستہ مل رہا ہے، انہوں نے آگے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ایک انداز سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے معاملات جو تھے وہ الٹ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یہ جو مومن ہیں یہ بڑی پختہ دل کے مالک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پہلے بھی نبی تھے، اور من قبلہ الرسل پہلے بھی تھے اب بھی تھے، کیونکہ جنگ کے دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کے مزید جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا بھی نزول فرما دیا، أَفَإِن قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا فوت، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بات کی ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم ایڑیوں گے؟ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، پس وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں دی جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت تو گردن اتار دے گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے مسجد ممبر میں آ کے یہ آیت پڑھی اور مسلمانوں کو تسلی تشفی دی۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر موت کے ضمن میں ایک بات ذکر کی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ سچا کیا ہے، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہ جو کافروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے اور اس کے بعد تم مال غنیمت سمیٹنے کی طرف الجھ گئے اور اس طرح کے معاملات کی طرف آ گئے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اس کے بعد جو تھے وہ ایک جیتی ہوئی بات تھی، وہ ہاری ہوئی میں تسلیم کرنی پڑ گئی،
ہاری ہوئی معاملے کے اندر وہ بدل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو حوصلہ اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں پستی ذلت دے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو مومن ہے وہ توکل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسان کیا ہے اس کا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ گمراہی میں، اور گمراہی بھی ایسی کہ مبین واضح بڑی گمراہی میں لوگ سب کے سب وہ الجھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت بڑے درست ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ کہنے لگے، یہ جو عبداللہ جو 300 اپنے ساتھی لے کر سے اور جنگ سے فرار حاصل کر لیا، وہ کہنے لگے کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی، اے میرے صحابہ، اے مومن، یاد رکھو یہ گمان نہیں کرنا کہ جو شہید ہو گئے اللہ کی بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، تو اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ احد سے جب واپس آئے، اس کے بعد اگلے ہی دن جو ہے دوبارہ کفار نے مشاورت کی، کیونکہ جب کفار صحابہ پر پیچھے سے حملہ کر کے جو قبل رمات تھا اس رستے سے حملہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانشینوں پر یہ واپس لوٹے، رستے میں یہ مشورہ کرتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں چلا کہ جنگ جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ مسلمان تو نہ بھاگے ہیں، نہ ہم نے کوئی علاقہ فتح کی ہے، نہ ہم نے کئی اور گرفت کی ہے، ہمیں اب اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ ہم جنگ جیتے ہیں کہ جنگ ہارے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگلے ہی روز جبریل علیہ السلام آگے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ فرشتوں نے تو ابھی بھی ہتھیار پہنے ہوئے، نوری مخلوق صحابہ کا ساتھ دے رہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ہتھیار اتار دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا اور واپس آ گئے، اور یہ جو ہے حمر الاسد ایک علاقہ تو کوئی 6-7 کلومیٹر پر یہ جگہ آتی ہے، اس جگہ انہوں نے آگے پڑاؤ کیا، ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی طرف صحابہ کو لے کر، حالانکہ جماعت ابھی فتنے کا بھی شکار ہے، سپاہی 300 جو عبداللہ بن ابی ساتھی تھے وہ غائب ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے بھی مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا کہ کفار دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے گئے، کیا مقابلہ کریں گے کہ یہ کون ہے، آئے اسلام کے سامنے ڈٹے۔ تو جب وہ حمر الاسد کے مقام پر پہنچے کفار کی پھر دوڑ لگ گئی، اور خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پہنچی تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، نہ کہ وہ ڈرے کہ جی جنگ سے آئے ہیں، پہلے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہو، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جب آتش نمرود میں ان کو پھینکا گیا
تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور وہی میرا بہتر کار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں، یہ جو اس کے ساتھی ہیں، یہ دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ فلا تخافوہم، بس تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخاف، تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جو مومن ہے وہ صرف مجھ سے ڈرے گا، یہ کفار کے چیلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شیطان ہے اس کے چیلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کفار ہیں یہ نہ گمان کرتے پھریں کہ جی ہم مزید 4 دن اور دنیا کی آسائشیں جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مزید مہلت دی گئی ہے کہ یہ اور گناہ کریں، ان کو مزید مہلت دی گئی ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، کہ یہ اور گناہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، اور یہ کچھ لوگ اہل ایمان میں سے بھی ایسے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہوئے ہاتھ بڑا تنگ کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، سال صدقات و خیرات کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ دبا لیا، مساجد و مدارس کی علماء کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ دبا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں نے اپنا مال و دولت جو ہے بڑی بچا لی، اپنا مال اپنی دولت بڑی انہوں نے محفوظ کر لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ، یہ تو ان کے لیے شر ہے۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، قیامت کے روز یہ جو بخیلی سے کام لیتے رہے ہیں، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے وہاں پہ خرچ نہیں کیا، بخیلی کی بدولت قیامت کے روز ان کے مال کا جو توق ہوگا ان کی گردنوں میں پہنایا جائے گا۔ اور یاد رکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارے کی ساری جو دولتیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور زمین و آسمان کی دولتیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یاد رکھو یہ جو کچھ بھی تم کرتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے بے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، یہ جو یہود ہیں یہ بدبخت ہیں، یہ خبیث ہیں، یہ جو لعنتی ہیں، یہ کیا کہتے تھے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، البتہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالوا، جو سارے کے سارے کہتے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنی، یا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن۔ جب یہودی یہ بات سنتے کہتے اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی، ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس میں اور بھی لوازمات کا اور انسانیت کے لیے اور بھی احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو جتنے یہ جنگ و جدل میں پڑے ہیں اور یہ مال جوڑ جوڑ کے پھرتے ہیں، اور یہ جو اہل کتاب یہ بڑے ڈٹے پھرتے ہیں، بڑی یہ شور سے وبا کرتے ہیں زمین پر، یاد رکھیے موت، یہ جو سارے کے سارے ان سب کے لیے موت ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یاد رکھو ہمیشگی کی اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں کون، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ میرے پاس فلانی گاڑیوں کا شو روم ہے، میرے پاس اتنی میری نیٹ ورتھ ہے اور میرے پاس اتنے لوازمات ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 200 تک جو خلاصہ ہے 10 اور یہ 11 آیتیں سورہ
یہ پوری کی پوری صورت کا ایک قسم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب نیند سے بیدار ہوتے تہجد کے وقت آیات کی تلاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو آسمان و زمین کا نظام ہے، یہ دن رات کا بدلنا ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ، کہ یہ جو مومن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یہ زمین و آسمان کے یہ جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے نکلتا ہے، اللہ تو نے کوئی چیز بے معنی نہیں پیدا کی، سب کا سب جو ہے سبحانک، اللہ تو تو پاک ہے، فقیر ہے، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ حالانکہ پہلوؤں پر لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب گفتگو کا اختتام ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی آسان تحفہ رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا ذکر کیا ہے، اور سورہ نساء کی پہلی آیت سے لے کر 43 نمبر آیت تک یہ حسن بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی قوانین، معاشرتی اصول بیان کیے گئے۔ اس سورت کا اگر مرکزی مضمون، مرکزی عنوان دیکھا جائے تو وہ معاشرتی احکامات، اجتماعی احکامات، اور اس کے بعد جو اخلاقی احکامات ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں احکام کو نازل فرمایا ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اس سے پھر جناب حوا کو پیدا کیا، اس بہت سی عورتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیے، اور اس کے بعد خواتین کے احکام کو نازل کیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ تم جو یتیموں کا مال ہے یہ کھاؤ نہ، غلط نہ کر جاؤ، اور یہ جو طیب اور خبیث ہے اس کو رد و بدل کر کے نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کے نکاح کے متعلق بات کی ہے، یتامہ فنکحوا، کچھ لوگ جو تھے وہ یتیموں کا مال دے کے ان کے منہ میں پانی آ جاتا، ان کی بچیوں سے نکاح کر ہمارے حصے میں آ جائے گا، ان سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے تو تم نکاح نہ کرو۔ اس کے بعد اگر تم نکاح کرنا ہی چاہتے ہو ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تم دو دو، تین تین، چار چار کرو، ساری مخلوقات تمہارے لیے پڑی ہیں، یہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے ان سے نکاح نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، یہ جو غنی لوگ ہیں اگر وہ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں تو ان کا مال جو ہے وہ اس طریقے سے نہ کھائیں، اگر وہ غنی ہیں تو ان کے مال کو ہڑپ نہ کریں، اگر وہ غریب ہیں، مسکین ہیں تو وہ تھوڑا بہت استعمال کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک اس ہے وہ وراثت کے احکام نازل کیے گئے ہیں، اور پورے قرآن مجید کے اندر وراثت کے جو احکامات ہیں وہ صرف اسی سورہ نساء کے اندر اور آیت 11 سے 14 کے درمیان بیان کیے گئے۔ اور کچھ لوگ اس چیز کا شک و شبہ
چیز کے تردد میں رہتے ہیں، جی فلانے کو اتنا کیوں دیا جی حصہ، فلانے کو اتنا جائیداد میں کیوں حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ باغات میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم، یہ جو کچھ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ سیانے گنہگار ہیں جو کہ جی ساری دنیا رشوت لیتی ہے تو مجھے کیا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں روپے رشوت لیتے ہیں، اگر 1000 روپے لے لوں گا تو کیا ہے، لوگ اتنا دین حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر میں اتنا سا کام کر لوں گا تو کون سی بات ہے۔ اور ایک وہ ساری کی ساری زندگی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ کے ہاں اپنا سر بسجود رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، پھر بھی بشری تقاضے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ فوری اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ جو اس طرح کا گنہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل خطاؤن خیر الخطاؤن التوابون، جو تمہارے اندر جو نیک اور جو گنہگار لوگ ہیں، بہترین گنہگار وہ یہ توبہ کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اکڑ جائے، اس کو شرمندگی نہ ہو، اس کو احساس ہو کہ میں نے کیا کرتوت کی ہے اور دین حق کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حکمتوں والی ہے، بہت کچھ جاننے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت والے رشتے ہیں ان کا ذکر فرما دیا ہے، علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے جو حرام ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، وہ اخواتکم تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری چچیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، وبناتکم وبنات الاخ تمہارے بھتیجیاں ہیں، تمہاری بھانجیاں ہیں، اور یہ جو عورتیں تمہیں دودھ پلانے والیاں ہیں یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور یہی رشتے اگر دودھ پلانے والی عورت کی بہن، دودھ پلانے والی عورت کی بیٹی، اس کے جو یہی جو احکام نازل ہوئے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں، بہنیں، چچیاں، خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں اور دودھ پلانے والی ہیں، یہی رشتے جو ہیں وہ رضاعت کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور جو ربیبہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک کے نکاح کے اندر سکی، خالہ اور بھانجی وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، سکی بھانجی سے یا سکی خالہ سے وہ نکاح نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کی کوئی عورت ہے تو وہ بھتیجی اور پھوپھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز کے ساتھ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔